جو جنرل باجوہ کہتا تھا بھروسہ کر لیتا تھا، لوگوں پر اعتماد کر لینا میری بڑی کمزوری ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح مجھے دھوکہ دیا کیا اور جھوٹ بولا کیا۔ عمران خان کا نجی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ سارے اتحادیوں نے دبے دبے لفظوں میں کہا کہ فوج کہتی ہے کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، پوری گیم کا پتہ چل گیا۔ نواز شریف سے ان کی بات چل رہی ہے، میں مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں تو فوج بھی مضبوط چاہتا ہوں۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ مارچ یا اس کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہیں تو رک جاتے ہیں، مارچ کا نہ مانے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے، بجٹ کے بعد الیکشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بھارت مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جارحیت مسلط کرنے والوں کو پوری قوت سے بھرپور جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ سپہ سالار نے LOC رکھ چکری کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں اور افسروں کے عزم اور حوصلے کو بھی سراہا۔ کہا بھارتی قیادت نے آزاد کشمیر گلگت بلتستان پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، مسلح افواج قوم کی حمایت سے پوری طاقت سے جواب دے گی۔ مسلح افواج مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق انصاف دلائے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 4 اضلاع میں ووٹنگ، غیر حد میں غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری۔ 55 نشستوں کے نتائج موصول، PTI 18 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر، 12 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب۔ جموں کشمیر پیپلز پارٹی 7 نشستوں پر کامیاب، نون لیگ 6 اور جماعت اسلامی 1 سیٹ پر کامیاب۔ PTI رہنما فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا کہ PTI نے نون لیگ پیپلز پارٹی کا مکمل صفایا کر دیا، تحریک انصاف نے زبردست کامیابیاں سمیٹیں، کوئی شبہ نہیں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں اسی مہینے تحلیل ہوں گی۔ عمران خان کا دو ٹوک اعلان۔ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب میں کہا PDM کو شاید غلط پیغام چلا گیا، الیکشن کی تاریخ پر بات کرنی ہے تو تیار ہیں، صرف اتنا کہا تھا 2 اسمبلیاں توڑنے سے 66% ملک میں الیکشن ہوگا۔ یہ تاخیر کر کے ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ الیکشن جیت جائیں، ان کو لگا الیکشن نہیں جیت سکتے تو باہر بھاگ جائیں گے۔ اعظم سواتی کے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ کوئی ایسا کرے تو خودکش حملے پر تیار ہو جاؤں۔ ارشد شریف جیسے بڑے صحافی کو قتل کر دیا گیا، کل کسی اور صحافی کو بھی مارا جا سکتا ہے۔ عمران خان کو جو چھلانگ لگانی ہے لگا لے، دھمکیاں، الزامات اور مذاکرات ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت کا عمران خان کو جواب۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا نے کہا دھمکیوں اور گالیوں سے مذاکرات ہوں گے، نہ ہی کوئی تاریخ ملے گی، مذاکرات آپ کی ضرورت ہے، ہماری نہیں۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ 4 حکومتوں کا حکمراں اسمبلیاں توڑنا چاہتا ہے تو توڑ دے، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ عمران خان اسمبلیاں توڑنے سے بے آسرا آپ ہوں گے، ہم نہیں۔ اجلاس میں شرکاء نے موقف اپنایا کہ عمران خان سیاست کر رہے ہیں، ہمیں بھی سیاست کرنی چاہیے، مذاکرات سے پہلے PTI کو الزامات یاد کرائے جائیں۔ رانا ثنا اور سعد رفیق ہر معاملے میں چونچ مارتے ہیں، کیا نواز شریف نے انہیں بطور مرغا پال رکھا ہے؟ PTI رہنما فواد چودھری کا طنز۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہم نے فیصلہ کر لیا، حکومت اپنا سوچ لے، زرداری اور نواز کی سیاسی لاش گھسیٹنی ہے تو ان کی مرضی، الیکشن کے نام پر ان کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، یہ عوام میں بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے، الیکشن کیا لڑیں گے۔ نون لیگی رہنماؤں نے عجیب و غریب پریس کانفرنس کی، ہمت کریں اور اپنے لیڈر نواز شریف سے پوچھیں NRO کیوں لیا، ان کی کرپشن پر کسی کو شک نہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں ڈاکو نہ کہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور مونس الہی سے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت۔
اپوزیشن کے غیر آئینی ہتھ کنڈوں کا بھرپور مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ پرویز الہی نے کہا کہ اپوزیشن کے نمبر کم اور باتیں زیادہ ہیں۔ عدم اعتماد گورنر راج کی باتیں گیدڑ بھبکیاں ثابت ہوں گی۔ مونس الہی بولے کہ پنجاب اسمبلی اور وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار عمران خان کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ حکم کا انتظار ہے، خان صاحب کا اشارہ ملتے ہی اسمبلی توڑ دیں گے۔ پی ٹی آئی ارکان سندھ اسمبلی نے اپنے استعفے عمران خان کو پیش کر دیے۔ حقیقی آزادی کی تحریک کی بھرپور حمایت کے عزم کا اظہار۔ عمران خان مطالبات کرتے رہیں، الیکشن وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں عمران خان ایک سانس میں مذاکرات، دوسری میں مطالبات رکھ دیتے ہیں، بات چیت شرطوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ عمران خان ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے، ایم کیو ایم کے خدشات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کر چلیں گے۔ پہلی حکومت ہے جس میں تقریباً سارے صوبوں کو بڑی شدید شکایتیں ہیں، جو بالکل آٹومیٹک ٹرانسفرز فنڈنگ کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتے۔ آئی ایم ایف پروگرام کا جو ریویو ہے وہ نہیں کر رہے، آئی ایم ایف والے رکے ہوئے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرو۔ پنجاب اور کے پی کے وزرائے خزانہ وفاقی حکومت پر برہم، وفاقی حکومت کو صوبوں کی مالی مشکلات کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب کے 176 جبکہ خیبر پختونخوا کے 60 ارب روک لیے۔ تیمور جھگڑا نے کہا کہ پہلی وفاقی حکومت ہے جس سے کوئی صوبہ خوش نہیں۔ وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے پروگرام پر عمل درآمد روک دی ہے، ان کی شفافیت کی شرط تھی۔ شہید ارشد شریف کے قتل کی جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کرائی جائے، چیف جسٹس سے بذریعہ خط استدعا کی ملک گیر مہم جاری۔ عمران خان نے بھی چیف جسٹس کو خط لکھ دیا۔ صحافی تنظیم پی ایف یو جے ارشد شریف شہید کی والدہ اور بیٹی سمیت ہزاروں پاکستانی چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس میں انکوائری کمیٹی نے رپورٹ سیکرٹری داخلہ کو جمع کرا دی۔ سیکرٹری داخلہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائیں گی۔ رپورٹ 400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ کینیا اور دبئی سے حاصل کی جانے والی معلومات رپورٹ کا حصہ ہیں۔ فیصل واڈا کے بیان کو بھی رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ شہید ارشد شریف کا چہلم، مولانا طارق جمیل کی صحافی شہید ارشد شریف کے گھر آمد، ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں شرکت کی، درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ کہا کہ ارشد شریف نے اللہ کی راہ میں جان دی۔ ظالم کا حساب دنیا سے شروع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظالم کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ مولانا طارق جمیل نے شہید ارشد شریف کی والدہ سے بھی ملاقات کی۔ کاف لیگی ایم ایل اے مونس الہی نے ان کا بھٹا ہی بھٹا دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مونس الہی کے بیان نے ادارے کی نیوٹرل ہونے والے موقف پر انگلیاں اٹھا دی۔ یہ بات طے ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہو یا عام انتخابات، نواز شریف آئیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینا غلطی تھی، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کا انٹرویو۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہم اس غلطی پر سخت پشیمان ہیں، ایسے فیصلے کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہونے چاہیے، یہ صرف عمران خان نہیں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں خاندانی جماعتیں بن گئی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں فورسز اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ، دہشت گرد کمانڈر ہلاک، گولیاں اور ہتھیار برآمد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد فورسز پر حملوں اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہباز گل کے خلاف مقدمہ شہری کی مدیت میں قلعہ عبداللہ کے تھانے میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا کہ شہباز گل نے راولپنڈی میں اداروں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی۔ آئی ایم ایف سے معاملات بگڑ چکے ہیں، حماد اظہر کا ٹویٹ، لکھا
سارا زور لوگوں کو فکس کرنے پر لگا ہے. معیشت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں. حکومت کے ریٹ پر ڈالر دستیاب نہیں. بینک LCs نہیں کھول رہے. PTI رہنما نے سوال اٹھایا کیا حکومت کو اندازہ ہے کتنے کارخانے بند ہو بھی چکے ہیں. نوشہرہ میں پولیس وین پر دہشت گرد حملہ. فائرنگ سے ایک حوالدار اور 2 سپاہی شہید. وزیر اعلیٰ KP محمود خان کو نوٹس. IG سے رپورٹ طلب. جلد ملزمان کی گرفتاری کا حکم. کراچی میں اغوا برائے تاوان میں ملوث 3 CTD اہلکاروں کی درخواست ضمانت مسترد. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ریمارکس دیے. بلا رکاوٹ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں سے شہریوں میں خوف پھیل رہا ہے. ملزمان میں انسپکٹر جاوید حسین، ارشد اقبال اور جاوید علی شامل. بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں کوئلے کی کان میں حادثہ. 6 کانکن جاں بحق کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں. کان زہریلی گیس بھرنے سے دھماکے سے دب گئی تھی. محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا. آسمانوں پر نظر کر انجموں مہتاب دیکھ. صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. ادب، ثقافت، صحافت اور موسیقی کے رنگ. کراچی میں 4 روزہ اردو کانفرنس کا تیسرا دن. کتابوں کی رونمائی سمیت اہم موضوعات پر نشستیں. ملکی اور غیر ملکی دانشوروں نے فکر و شعور کے چراغ منور کیے. ایونٹ میں علم و ادب سے محبت کرنے والوں کا تانتا بندھا رہا. محفل مشاعرہ میں ممتاز شعراء نے خوبصورت اشعار سناتے ہوئے سامعین محفل سے بے حد داد وصول کی. متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی رنگا رنگ تقریبات جاری. ابوظہبی یونین پریڈ میں قومی پرچم کے رنگ بکھیرتے جنگی طیاروں کی گھن گرج. گھوڑوں کے دستوں اور اونٹ کارواں میں بھی حاضرین کی خصوصی دلچسپی. صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی تقریب میں شرکت. شاندار ڈرون شو اور آتش بازی نے سما باندھ دیا. آسمان پر جگنوؤں کی طرح چمکتے ڈرونز نے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیا. بالرز کی ہر کوشش بیکار. پنڈی کی مردہ وکٹ پر رنز کے انبار. بے جان وکٹ نے تاریخی ٹیسٹ کا مزہ کرکرا کر دیا. پاک انگلینڈ پہلا ٹیسٹ ڈرا کی جانب گامزن. مہمان ٹیم کی 4 سینچریز کے جواب میں قومی ٹیم نے 3 سینکڑے داغ دیے. تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے 7 وکٹ کے نقصان پر 499 رنز بنا لیے. بابر اعظم، امام الحق اور عبداللہ شفیق کی سینچریز. سلمان آغا اور زاہد محمود کریز پر موجود. ول جیکس نے 3 اور جیک لیچ نے 2 وکٹیں حاصل کی. انگلش ٹیم کی پہلی اننگ میں 158 رنز کی برتری باقی. فیفا ورلڈ کپ ڈو اور ڈائی مرحلے میں داخل. نیدرلینڈز نے چمچماتی ٹرافی کی جانب ایک اور قدم بڑھا دیا. پہلے پری کوارٹر فائنل میں امریکہ کو 3-1 سے شکست. ٹورنامنٹ سے چھٹی. فتح کے بعد ڈچ کھلاڑیوں کا جشن. دوسرے میچ میں میسی کی ارجنٹائن اور آسٹریلیا مد مقابل. تمام میچز اسپورٹس اور ایوائز ایپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ، ملیر کے مختلف علاقے دیکھ لیں، ڈیفینس کے علاقے دیکھ لیں، پنجاب چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، پورا پاکستان فٹ بال کے کریز میں مبتلا ہے. تصاویر بھی بنائی ہوئی ہیں. فٹ بال دیوانوں نے کراچی کا صدیق گوٹ دلہن کی طرح سجا دیا. بچوں، بوڑھوں اور خواتین پر ورلڈ کپ کا بخار. جرمنی کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے پر دکھ کا اظہار. شائقین کہتے ہیں کہ ارجنٹین کے سامنے اب کوئی بھی ٹیم ٹیک نہیں سکتی. خاتون مداح نے بتایا کہ گوش میں فیفا ورلڈ کپ عید کی طرح مناتے ہیں. اور سندھ کی قدیم ثقافت سے محبت کا اظہار. کراچی سمیت صوبے کے مختلف شہروں میں تقریبات. اسکولوں میں بچوں نے رنگ برنگے روایتی لباس سے وطن کیے. ثقافتی گیتوں پر بچوں کا شاندار روایتی رقص. مٹی اور تانبے کے قدیم برتنوں، زیورات کے سٹالز بھی سجائے گئے.